زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سو اگر دکھ سے گزار رہا ہے وہ، تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہو، وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کوئی تمہارے منہ کا نوالا تو چھین سکتا ہے، مگر نصیب کا لکھا کبھی نہیں چھین سکتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے، مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا۔ آمین۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا، اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی، اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو۔ بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا ہے اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر۔ جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دیا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے، اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ۔
تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنے آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے یوسف عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف اور یعقوب کا رب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ دیکھو جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی تو ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے امید لگائی تھی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ جانماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ کر بیان کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بدوا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔
تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے کہ ذکر اللہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو تمہارا مانگتا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ میرا رب انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔
اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں، بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ اللہ آغاز سے پہلے اختتام کا منصوبہ بناتا ہے، جیسے اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، تو پھر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے بے خبر ہے، یا وہ تمہاری کہانی کو یوں ہی آدھا ادھورا چھوڑ دے گا۔ تم آج جہاں بھی ہو وہ بھی اس کی منصوبہ سازی کا حصہ ہے، اور اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں
کہ اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اور ہم تو اس کے آگے جھک بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہوں اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا نہیں پتہ ہوتا، اور پتہ ہے اگر ہمیں اس میں ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اور وہ ہے اس پر کامل یقین، جو ہم کر کے ہر کام میں صبر کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب ہمیں صبر کا اجر ملتا ہے تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کا پھل ملا ہے، لیکن اس وقت ملنے والا سکون اور دل مطمئن اور ہماری خوشی ہمیں شکر سکھا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھار ہم پر آنے والی مصیبت بھی ٹل جایا کرتی ہے۔ کس کو کس شکل میں اجر ملنا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صرف صبر تو ہی کر سکتے ہیں۔ تو تم کرو صبر کے یہی راحت ملنے کا ایک راستہ ہے۔ تم کرو صبر کے الجھی الجھی زندگی سلجھانے کا یہی ایک کنارہ ہے۔ تم کرو صبر کے امید سے یقین تک آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تم کرو صبر کے یہی ایک وسیلہ ہے تمہیں تمہارے رب سے ملوانے کا۔ جب کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو لوگوں سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ آپ مر بھی جائیں لوگوں کے لیے تو وہ تب بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اپنے فوکس کو درست کیجیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت کیجیے، اپنی ساری امیدیں اللہ سے باندھ لیجیے۔ ہر کام میں اس کی مصلحت ہے۔ اس چیز کو تب سمجھ نہیں پائے گا جب ہم اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک دن سکون کی سانس لے کر ہم سمجھ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں محبت ملنے کی امید ہوتی ہے، اصل میں وہاں ہمیں تکلیف مل رہی ہوتی ہے، اور ہم اس تکلیف کو اس کی محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت نے یہ سکھا دیا ہے تو آپ کو آگے چہرے بھی پڑھنے آ جائیں گے۔ جو ہے اس پر شکر ہے۔ اپنی تکلیف کو اپنے رب کے ذکر سے دور کرو۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو دعا کرو، کرتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، بس صبر دیکھ رہا ہے، تو یقین رکھو کہ وہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف سے۔ وہ تمہیں اس چیز سے بھی بہترین نواز کر تمہیں خوش کر دے گا، اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ انہیں، اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر بھی جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے۔ وہ یہی ہے تمہارے بہت پاس، وہ ہرگز جدا نہیں ہے تم سے۔ وہ آزما رہا ہے تمہیں تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے۔ وہ خفا نہیں ہے تم سے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ پاک تمہارا صبر آزما رہا ہو۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب میں مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔
بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو وہ سجدوں میں حاضری تم سے لگواتا ہے۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کی طاقتوں کو کم کبھی مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا، اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رہا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو۔
اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی کے اپنے کے روٹھ جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثہ زندگی رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پر، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جاں کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ کبھی کبھی دل یوں ہی بس بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے، ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، دروازہ دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے، بس سب حل ہو جاتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں،
جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تو تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے اور اگلے ہی لمحے میں کسی اور کے ہیں؟ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں؟ جن کو اللہ زبان دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلاپن تو اس کی اپنی ذات کا ہے جسے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب خود وقت دیتا ہے۔ اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہے۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نبٹ لے گا۔ تمام دکھ دردوں سے مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہے۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس اللہ ہو کہ صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر تب ہی آتا ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا اور نہ ہی برا سوچتا ہے، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔